باطل ہے تو ہم کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو یا موم بن یا شنگ ہو، یا پھر یہ فتویٰ دے کہ یوم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ اور فاطمہ کے جلسے جلوس کرنے والے بھی جہنمی، یا پھر یہ مان کہ جب وہ جہنمی نہیں ان کو اجر ملتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے، تو پھر یہ بھی مان جو میلاد کے جلسے میں شریک ہوتا ہے اس کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اور یہ فقیر دکھلائے گا اشرف علی تھانوی کے مرشد، قاسم نانوتوی کے مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر کتاب لکھی۔ آپ فرماتے ہیں میلاد بالکل جائز ہے، ذکر ولادت مصطفیٰ جائز ہے، میلاد شریف جائز ہے، اور جائز کیسے ہے کہ کہتے ہیں فقیر خود ہر سال محفل میلاد میں شرکت کرتا ہے، صرف شرکت نہیں کرتا بلکہ اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھ کر اپنے گھر پہ میلاد کی محفل کرواتا ہے، اور جب آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو فقیر اس میں لذت پاتا ہے اور سرور پاتا ہے۔ کہتے ہیں اپنے گھر کی خبر لو، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب میلاد کی محفل کرواتے تھے، دن مقرر کرتے تھے، درود و سلام کے وقت کھڑے ہوتے تھے اور کتاب میں لکھا کہ لذت بھی پاتا ہوں، سرور بھی پاتا ہوں، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ کیا وہ بدعتی؟ کیا وہ حرام کام کرتے تھے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کوئی عمل ان کا قبول کرے نہ کرے، اس میلاد کے صدقے اللہ ان کی نسلوں کو بھی بہار عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگ اس پورے پاک و ہند میں، اس بر اعظم میں جن کا نام چلتا ہے، جنہیں مسجد نبوی سے، مدینہ شریف سے پاک رسول اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے لیے خود نامینیٹ کیا، خود بھیجا، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اس میلاد کے بارے میں کہتے ہیں جو آپ منا رہے ہیں، جس پر یہ ہوتا ہے کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، نہیں ثابت، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، کرنے والی جہنمی، اس کے بارے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون شاہ عبد الحق؟ وہ جب مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، سرکار نے آ کر خواب میں فرمایا جاؤ پاک و ہند میں میرے دین کی خدمت کرو۔ روئے عرض کی یا رسول اللہ یہاں آپ کی یاد آتی ہے، آ کر سبز گنبد کو دیکھتا ہوں کچھ دیر کے لیے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، آ کر سنہری جالیوں کو دیکھتا ہوں تو چین پاتا ہوں، پاک و ہند میں جاؤں گا تو بت ہیں، بت قدے ہیں، بت پرست ہیں، وہاں پر آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا؟ تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الحق جو ہم نے نوکری لگا دی وہ نوکری کرنا تمہارا کام، یہاں تمہیں میری یاد آتی ہے، ہماری یاد آتی ہے، آپ کا سبز گنبد کو دیکھتے اور بس، سنہری جالیوں کو دیکھتے اور بس، اور میں وہاں جب محمد عربی کی یاد آئے گی تو سبز گنبد کو نہیں، محمد عربی خود آ کر تمہیں اپنی زیارت کروایا کرے گا۔ وہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اینڈ پہ لکھتے ہیں دعا میں کہ اے اللہ اس بندے کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کو میں وسیلے کے طور پر پیش کروں کہ اے اللہ میری نماز، میری زکوٰۃ، میرے حج، میری تقریر، میری تدریس، میری زکوٰۃ، میری خدمت دین کے بدلے میری بخشش فرما دے، اور تو اس دعا کو قبول کر لے اس کام کے وسیلے کی وجہ سے، اور میں مجھے کسی عمل پہ یہ اعتماد اور اعتبار نہیں ہے، اور میں بندے کا ایک عمل ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں کیا کوئی بھی وہ کام کرے اور اللہ کے دربار میں اس کام کا وسیلہ پیش کرے، اللہ اسے بہاری عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں وہ کام یہ ہے اے اللہ کہ جہاں بھی تیرے حبیب حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل ہوئی ہے، محفل میلاد ہوئی ہے، اس فقیر نے اس میں جا کر شرکت کی ہے، اور جب آخر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا گیا ہے تو تیرے اس بندے نے کھڑے ہو کر بڑے ادب اور احترام سے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کام جو بھی کرے گا اللہ اس کو اور اس کی نسل کو بہار عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے فضل سے ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، کوئی بدعت نہیں کر رہے، کوئی حرام کام نہیں کر رہے، کوئی جہنم والا کام نہیں کر رہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے صدقے اللہ اس دنیا میں بھی بہار عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہار عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین کے ساتھ اور خصوصاً حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا